اختیار صاحب جو بات ہے اب جب تک اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی دو چیزیں دو مسائل ہیں پاکستان میں بڑے بنیادی. ایک ہے کہ جی آپ کی انفلیشن. اچھا وہ جو بات کر رہے تھے نا آپ شروع میں کہ انفلیشن مہنگائی میں کمی ہے, وہ مہنگائی میں نہیں, مہنگائی کی شرح میں کمی آئی. مہنگائی اپنی جگہ موجود ہے, وہ سست پائی نہیں ہوئی ہے, چیزیں سستی نہیں ہوئی. دوسرا ہے ہمارا مسئلہ کہ جو پرائس کنٹرول کا کوئی میکینزم ایگزسٹ نہیں کرتا. ظاہر ہے مارکیٹ فورسز ہیں اپنے حساب سے ریٹس طے کرتی ہیں جس کی وجہ سے ہم فوڈ باسکٹ میں جو چیزیں ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. تیسری چیز ہے پرچیزنگ پاور کا کم ہونا, یعنی کہ وہ جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کی بات کرتے ہیں اس میں پرچیزنگ پاور بھی آ جاتی ہے کہ یا تو مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے یا پرچیزنگ پاور بڑھائی جائے کہ لوگ اس کو مینیج کر سکیں. اس حوالے سے حکومت کا تھاٹ پروسیس کیا ہے؟ کیا ڈسکشن میں یہ چیز آتی ہے کہ جی عوام کو ریلیف کسی حد تک دینا ہے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جو محمد اورنگزیب صاحب کی سٹیٹمنٹ کا حوالہ دیا ہے شرمیلا فاروقی صاحبہ نے, یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ ایک وزیر خزانہ یہ کہہ رہا ہے کہ مہنگائی چیزیں جو ہیں وہ سستی ہونی چاہیے. جتنی ہماری جو مہنگائی کی شرح ہے اس میں فرق آیا ہے تو اس کا فائدہ عام لوگوں کو ملنا چاہیے. اگر ایک گورنمنٹ جو ہے اتنی ویل اویئر ہے اور وہ چیزوں کو حکومت میں رہتے ہوئے اگر وہ بیان کرتے ہیں تو میرے خیال میں وی شوڈ اپریشیٹ دیم کہ اتنے غافل نہیں ہیں, اتنے ناغرض نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی حکومت میں کیا ہو رہا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی بالکل دیکھیے پاکستان, عمیر نیائی صاحب ٹھیک ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہیں, ڈیفینیٹلی وہ تو جتنا بھی ہوگا وہ اچھا ہی بولیں گے. کہ حالانکہ ہم جس پاکستان سے آئے ہیں جو نیا پاکستان تھا اس وقت یہ آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے ڈیل کی اور حکومت جب ان کو پتہ چلا کہ اب ٹکنے والی نہیں ہے تو ڈیل انہوں نے توڑ دی تھی. معاہدے توڑ کر انہوں نے پیٹرول سستا کر دیا تھا صرف سیاست کے لیے نا کہ ہم نے تو پیٹرول سستا کر دیا. حالانکہ سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ پیٹرول جب یہ لوگ آ رہے تھے تو اس وقت 65 روپے کا تھا اور یہ کہتے تھے کہ ہمیں حکومت میں آنے دو ہم 40 میں دیں گے. بجلی کا یہ یونٹ جو ہے یہ 5 روپے کا تھا اور یہ کہتے تھے کہ ہمیں حکومت میں آنے دو ہم 2 روپے میں دیں گے. تو آپ تو بات ہم سے یہ کریں کہ آپ نے جس طریقے سے پیپلز پارٹی کو, مسلم لیگ نون کو اور ملک کی دیگر سیاسی جماعتوں کو ایک سائٹ پہ رکھ کر ایک ایسا منشور دیا تھا بڑا ڈائنامک قسم کا, بڑا انقلابی قسم کا, اس پہ ذرا بات کر لیں. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ ابھی ان کا وقت گزر چکا ہے, ٹھیک ہے, ابھی فار دی ٹائم بینگ دے آر ناٹ ان دی پاور. انفیکٹ میں اسی طرف ابھی ہم اس پہ بات کر رہے ہیں بیسیکلی کہ بیٹرمنٹ کے لیے آپ لوگوں کے پاس 4 سال میں جو ڈیمیجز یہ کر کے گئے ہیں, ٹھیک ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر لیا پھر توڑ دیا. مہنگائی کتنی ہوئی میں اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا, یہ آج آپ کے کیمرہ مین کی بات کر رہے ہیں. حالانکہ جتنے میڈیا ہاؤسز بند ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں, اٹس اے ریکارڈ, یہ ہسٹری ہے, لیکن یہ اس کے حوالہ کبھی بھی نہیں دیں گے. آج تو میرے خیال میں پھر بھی اس کی سروائیول کے کوئی چانسز ہیں کیمرہ مین کے. آپ نے تو ان کو نوکریوں سے فارغ کر دیا تھا, آپ کو خوب یاد ہوگا کہ آدھے سے زیادہ لوگوں کو ڈاؤن سائزنگ کر کے ان کو نکال دیا گیا تھا نوکریوں سے, میڈیا ہاؤسز بند ہو رہے تھے. آج ایک ایسے پاکستان میں ہم پہنچ چکے ہیں کہ میرے خیال میں اگر سم اپ کروں اور اس کو سادہ الفاظ میں کہوں, ہم نے ایک برباد معاشی پالیسی کی ری ڈائریکشن کر دی ہے. ہم سلو چل رہے ہوں گے, ہماری رفتار کم ہوگی, لیکن میرے خیال میں یہاں پر بیٹھ کر اشفاق اسحاق ستی اور شرمیلا فاروقی صاحبہ کراچی میں بیٹھ کر اور عمیر نیازی صاحب ٹی وی پہ مانے نہ مانے گھر میں لاہور میں بیٹھ کر یہ مانیں گے, اپنے دل میں یہ بولیں گے کہ یار انہوں نے شہباز شریف کی حکومت نے ری ڈائریکشن کر دی ہے اور معاشی سمت جو ہے وہ ہماری درست ہو چکی ہے جو ان کے لیڈر نے برباد کر دی تھی. ہاں یہ میکانزم کی جو بات آپ نے کی دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. چیزوں کو صرف سستا ہونے کا اعلان نہیں کرنا, اب اس کا ڈائریکٹلی فائدہ عوام کو اور اینڈ یوزر کو, چاہے وہ بجلی ہو, گیس ہو اور وہ گروسریز ہوں, ان چیزوں پہ سارے چیزوں پہ لوگوں کو ڈائریکٹلی فائدہ پہنچنا چاہیے. میں نے آپ کے پروگرام میں بیٹھ کر یہ چیز اپنے پاس نوٹ کر لی ہے. ٹمارو آئی ایم گوئنگ ٹو میٹ آنریبل پرائم منسٹر صاحب اینڈ انشاءاللہ آئی ول ٹیک اٹ اپ ود دیر. نہیں بالکل وہ بھی کر دیجیے گا اور گورنمنٹ سیلریز کو پرائیویٹ سیکٹر سے لنک کر کے پھر اضافے کا وہ تجویز دیجیے گا. میں یہ بات اس دن میں نے اطہر کاظمی کے شو میں کی تھی اور آج میں پھر کہتا ہوں کہ آنے والے بجٹ میں انشاءاللہ جو سیلری کلاس ہے ان کو ہم بڑی خوشخبری دے رہے ہیں. جو ٹیکسز کا آپ پہ برڈن ڈال دیا گیا تھا تمام سیلری کلاسز, انشاءاللہ ان کو اس میں بہت بڑا ریلیف ملے گا. اور آنے والا جو بجٹ ہے انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا, آج جو میں کہہ رہا ہوں یو ول فیل دیٹ کہ آپ محسوس کریں گے کہ ہم پرانا پاکستان ہی کہیں اس کو
لیکن کم از کم ایک ہنستا بستا پاکستان جہاں پر ایک عام آدمی، ایک مزدور کم از کم اپنی زندگی آرام سے گزار سکتا ہے.